پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اجتہاد جو لفظ ہے اسلام میں، اس کی ابتدا کب سے ہے، کہاں سے ہوئی، کس نے کی؟ اور پھر دوسرا سوال، اب چلیں آپ نے کہہ دیا ہے تو ساتھ ہی لے لیجئے گا کہ تشیع میں، مذہب اثنا عشریہ امامیہ میں جو تعریف آج بیان کی جاتی ہے، اس کی ابتدا کب سے ہے جو باقاعدہ طور پر سامنے آئی، منظر عام پہ آئی، اور اس سے پہلے نہیں تھی؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ چلیے بسم اللہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ۔ اگر آپ لفظ سے اجتہاد کی بات کریں تو یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو ہے وہ مختلف معنی کے اندر کیا استعمال ہوتا رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں سید سیستانی کی ہم کتاب لے کر آئے تھے الاجتہاد والتقلید کے اوپر، کہ جس کے اوپر انہوں نے لفظ اجتہاد کے اوپر جو کچھ روایات ہیں ذکر کی، کہ کچھ روایات میں اجتہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اجتہاد کریں، اور اگر آپ اجتہاد نہیں کر رہے تو اس کی کیا ہے مذمت کی گئی ہے۔ اور پھر وہ کچھ روایات لے کر آئے کہ جس میں جو ہے وہ اجتہاد سے کیا ہے روکا گیا ہے، اور وہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اجتہاد نہیں کرنا، جو ذاتی رائے سے اجتہاد کرتا ہے اس کی کیا ہے چیز باطل ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب لفظ اجتہاد عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کی عربی ڈکشنری میں کیا ہے بہت زیادہ معنی ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ کچھ روایات اس میں ذکر کی تھیں کہ جس میں سے جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، جس میں صادق علی محمد یہ فرماتے ہیں کہ علیکم بالورع والاجتہاد، کہ تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم اجتہاد کرو اور تقوی کیا اختیار کرو۔ وہاں پہ جو اجتہاد جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اجتہاد عملی کہتے ہیں، کہ عمل کے اعتبار سے انسان کو کیا ہے آگے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس طرح کے ناج البلاغہ میں جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ أَعِينُونِي بِوَرْعٍ وَإِجْتِهَادٍ، کہ تم سب لوگ میری مدد کرو، میرے ساتھ سپورٹ کرو، میرے ساتھ تعاون کرو۔ کیسے تم میرے شیعہ بنو، میرے ساتھ تعاون کرو؟ بِوَرْعٍ وَإِجْتِهَادٍ، ورع یعنی بچنے کے ذریعے سے، حرام کاموں سے بچنے کے ذریعے سے، وَإِجْتِهَادٍ اور اجتہاد کے ذریعے سے، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ اجتہاد کے ذریعے سے میرے ساتھ تعاون کرو۔ اب وہ اجتہاد کا کیا مطلب ہے، جس میں سید سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ اجتہاد عملی ہے، کہ عمل کے اعتبار سے آپ کو آگے جانا ہے، دوسرے لوگوں سے عمل کے اعتبار سے آپ کو آگے نکلنا ہے۔ تو مولا یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہو اور ہمارا بننا چاہتے ہو تو عمل کے اعتبار سے تم سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ روایات موجود ہیں، اور شیخ سند حافظ اللہ نے کتاب الاجتہاد والتقلید کے اوپر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اس کتاب میں تقریباً 7 کے 8 کے روایات لکھی ہیں، جس کے اندر مجتہدین کا لفظ بھی آیا ہے کہ مجتہدین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، کہ امام علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو مجتہدین ہیں یہ سردار ہیں، یہ تمہارے ایسے ہیں ویسے ہیں، اور اس طریقے سے اجتہاد کے بارے میں کیا انہوں نے روایات لکھی۔ یعنی یہ ایک روایات کا بہت بڑا چیپٹر ہے، اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر وغیرہ ہو تو اجتہاد اور مجتہد لکھ کے آپ سرچ کریں تو بہت زیادہ کیا اس کے فضائل ملیں گے۔ اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، الاجتہاد العملی، کہ عمل کے اعتبار سے آپ کو ایفرٹ کرنی اور آگے جانا ہے۔ اسی طریقے سے روایات میں ایک اور اجتہاد کے اوپر بھی روایات موجود ہیں کہ جس کی مذمت کی گئی ہے، اور وہ اجتہاد کس معنی میں ہے، قیاس کے معنی میں ہے، رائے کے معنی میں ہے، کہ وہ اہل سنت کے ہاں جس طرح روایت ہے کہ اس میں جو ہے وہ معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ اگر اللہ کی کتاب میں بھی تمہیں حکم نہیں ملتا، اور فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ، اور اللہ کی سنت میں، اللہ کا جو رسول ہے اس کی سنت میں نہیں ملتا تو تم پھر کیا کرتے ہو؟ قال اجتہد رأیی، اس نے کیا کہا کہ میں اپنے رائے سے اجتہاد کر لیتا ہوں۔ تو یہ وہ جو اجتہاد ہے کہ جس کی ہمارے ہاں کیا ہے مذمت کی گئی ہے، اور ان روایات کو نقل کرنے کے بعد، اہل سنت کی روایات کو نقل کرنے کے بعد سیستانی نے فرمایا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اجتہاد بہذا المعنی، اجتہاد اس معنی میں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم اپنی رائے سے اجتہاد کر لیں گے، یہ معنی ہمارے ہاں باطل ہے، نہ فقط باطل ہے بلکہ ہمارے علماء نے اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں اور اس معنی کو کیا کیا، رد کیا ہے۔ تو میں اپنی بات کا خلاصہ کروں کہ عربی زبان میں لفظ اجتہاد کے بہت زیادہ معنی ہیں۔ ایک روایات ہیں کہ اس میں اجتہاد کا حکم دیا گیا، مجتہدین کے فضائل پڑھے گئے جیسا کہ نہج البلاغہ سے، اور دیگر روایات میں نے جلدی پڑھ دی آپ کے سامنے۔ اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں ذاتی رائے کی اور اجتہاد والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ کس معنی میں ہے کہ جو دین میں قرآن اور سنت کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا لفظ کی بات ہوگی۔ تو اگر آپ لفظ کے بارے میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ لفظ اجتہاد کب سے شروع ہوا عربی زبان میں، تو میں یوں کہوں گا کہ جب سے عرب تھے، جب سے عربی تھی تو یہ لفظ اجتہاد تھا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں لفظ اجتہاد کب سے شروع ہوا، تو میں یہ کہوں گا کہ جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات اور مولا امیر المومنین السلام نے احکام بیان کرنا شروع کیے تو اس میں انہوں نے لفظ اجتہاد کو استعمال کیا، دونوں معنی میں استعمال کیا، صحیح معنی میں بھی استعمال کیا اور جو اس کا غلط معنی تھا اس میں بھی استعمال کیا۔ تو لہٰذا اس کی جو تاریخ ہے لفظ اجتہاد کی
अच्छे اور برے دونوں معنی میں کیا ہے ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں واضح طور پہ کیا مل جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ چلیں یہ تو روایات ہو گئی، اب آپ علماء اصولی لفظ اجتہاد جب کہتے ہیں کہ یا تو ایک بندہ مجتہد بن جائے یا تو وہ کیا بن جائے مقلد بن جائے، تو آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک بندہ مجتہد بنے اجتہاد کرے، آپ کا کیا مطلب اس سے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر میں آسان الفاظ میں بیان کروں کہ ہمارے ہاں اجتہاد کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ حکم شرعی کے اوپر حجت کو قائم کریں، کسی بھی حکم شرعی کے اوپر اگر آپ حجت کو حاصل کرتے ہیں، یعنی ایک شارٹ کٹ عبارت استعمال ہمارے علماء اصولی کرتے ہیں کہ تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، کہ حکم شرعی کے اوپر حجت کو حاصل کرنا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ اب یہ حکم شرعی کے اوپر اگر آپ حجت کو تلاش کر رہے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے جو چیز حجت ہوگی ادھر سے آپ نے تلاش کرنا ہے، تو جب قیاس حجت نہیں ہے، ذاتی رائے حجت نہیں ہے، تو یہاں سے آپ کیا اجتہاد کو نہیں استعمال کر سکتے۔ پھر ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ سید سیستانی دامت ظلہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ محقق ہلی اور علامہ ہلی نے جو اس کی تعریف کے اندر لفظ ظن کو استعمال کیا، کہ جس کی وجہ سے اس زمانے میں بعد کے جو زمانے کے کچھ اخباری ہے ان لوگوں نے بڑی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ لفظ اجتہاد میں ظن کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی کہ جو ابھی میں کچھ دیر پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ غیر معصوم جی راوی اگر تواتر تک نہیں پہنچا ہوا تو اس سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ ظن لیتے ہیں۔ اور پھر محقق اہلی کی پوری کیا ہے عبارت انہوں نے لکھی کہ جس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ ہم قیاس کو اس سے استثناء کریں گے، یعنی قیاس کو ہم یہاں سے نکالیں گے، قیاس کو نکالنے کے بعد اگر ہم ادلہ سے اور شرعی دلائل سے حکم شرعی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بذل الطاقت والجہد، اپنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ یعنی علماء اصولیت کے اندر جو اجتہاد کا معنی ہے وہ معنی کیا ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں، ایفرٹ کریں حکم شرعی کے اوپر دلیل کو تلاش کرنے کی۔ اور یہ کوشش اور ایفرٹ کب سے ہے؟ جب سے قرآن اور حدیث ہے، جب سے پیغمبر اسلام اس دنیا میں موجود ہوئے اور انہوں نے روایات بیان کرنا شروع کی، احکام بیان کرنا شروع کیے، تو جو لوگ ان کی روایات کو لے کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے تھے تو اب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ انہی روایات سے حکم شرعی نکال کے ان کو دے دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، تو جو انہوں نے روایات سے سیکھا وہ ان کو سکھلا دیتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے اگر آپ سے کوئی وضو کا طریقہ پوچھتا ہے تو اگر آپ اس کو روایات سے نکال کے بتلا دیں تو یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کام کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کوشش کی ہے، ایک محنت آپ نے کی ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ مومن کو کیا ہے وضو کا طریقہ آپ نے بتلا دیا ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکال کے بتلا دینا یہ خود کیا ہے پیغمبر اسلام کے زمانے سے اور مولا امیر المومنین اسلام کے زمانے سے موجود ہے۔ اور بلکہ اگر میں یہاں پہ ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہوں تو شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کتاب العدہ میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو فتویٰ دینا ہے اور فتویٰ لینا ہے یہ نظام تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے بڑا رائج ہو چکا تھا اور پھیل چکا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور فتویٰ دینے والے کیا ہے بہت زیادہ تھے۔ لیکن یہاں پہ پھر ہمارے پاس روایات واضح طور پہ موجود ہیں کہ من افتى بغیر علم فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو بغیر علم کے، بغیر جو ہے وہ علم کے اور بغیر ہدایت کے اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے اپنی ذاتی رائے سے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یعنی میں مومنین کے لیے بات کو سمیٹوں اور آسان کروں کہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو نکالنا اور باقاعدہ طور پہ فتوے کا آغاز ہونا خود یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے خود جو ہے وہ مولا امیر الاسلام کے زمانے سے یہ چیز کیا ہے موجود تھی، لیکن چونکہ وہ دین ابتدا میں تھا، اتنا پھیلا نہیں تھا، علماء کا اختلاف زیادہ نہیں تھا، تو لہٰذا وہاں پہ ایک جو فقیہ نامینیٹ جس طرح بھی ہو جاتے ہیں اس طرح سے نامینیٹ کے طور پہ نہیں آتے ہمارے سامنے۔ یعنی اگر ہم یہاں پہ کہیں تو عطاب ابن اسید جو ہیں یا ابن عمیر جو ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجا کرتے تھے مختلف علاقوں میں، تو ان کو ہم فقیہ اور مجتہد کہہ سکتے ہیں اس معنی میں۔ مجتہد کس معنی میں؟ کہ وہ قرآن اور حدیث سے کیا ہے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو احکام بیان کرتے تھے۔ تو یہ وہ پہلے فقہا کے نام آئیں گے ہمارے سامنے کہ جو فقہا جو ہے وہ رسول خدا کے زمانے سے کیا ہے موجود تھے۔ پھر باقاعدہ اب آگے چلتے ہیں، نہج البلاغہ میں چلیں، جو ابن قسم تھا، ابن عباس تھا، جن کو مولا نے حکم دیا کہ باقاعدہ جا کے فتوے دو، لوگوں کو مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو جا کے فتویٰ بیان کرو، یعنی حکم شرعی بیان کرو۔ تو یہ کیا نظام چلا؟ تو بس خلاصہ کلام کیا کہ لفظ اجتہاد کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ روایات میں موجود ہے، اچھے اور برے دونوں معنی میں موجود ہے۔ اور اگر آپ اجتہاد کے معنی اور مفہوم کی بات کرتے ہیں تو یہ معنی اور مفہوم جو اصولی حضرات کرتے ہیں یہ ایسا معنی اور مفہوم ہے کہ جو خود روایات سے لیا گیا ہے، کیونکہ روایات میں جب اس کو اچھے معنی میں استعمال کیا گیا تو وہ کوشش کے معنی میں استعمال کیا گیا کہ آپ عملی طور پہ جہد کریں، کوشش کریں نیک بننے کی۔ تو فقہاء نے بھی روایات اہل بیت علیہ السلام سے اس چیز کو لیا اور کہا کہ اب ہم اجتہاد کو شافی والے معنی میں استعمال نہیں کریں گے،
کہ شافی تو کہتا تھا کہ اجتہاد اور قیاس میرے نزدیک ایک ہی معنی میں ہے، ہم اجتہاد کو اسی معنی میں استعمال کریں گے کہ جو روایات کے اندر تقریباً استعمال ہوا ہے کہ جس کے اندر کوشش کا کہا گیا ہے، اور ہم یہ اس کوشش کے ساتھ خاص کریں گے کہ جو کوشش کیا ہو قرآن اور حدیث سے حکم شرعی نکالنے کی ہو۔ تو اگر آپ روایات معصوم سے اور قرآن سے حکم شرعی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کوشش کرنا کیا اجتہاد ہے۔ جی شاہ صاحب اب اس میں کوئی مشکل؟ علیہ السلام بنت رسول اللہ